ایک چھوٹی سی نظم ہے، وہ منصر کے حوالے سے ہی اس کے بارے میں، ملاحوں کے بارے میں ہی تھی۔ ساری کتھا کہانی پانی دے نال پانی، ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ। پانی ਵਾਹ। سندھو دے منچرے ہیں، افلاق تو پرے ہیں، فلاک تو پڑے، واہ۔ پانی دے نال ساری عمراں گزار دیتی، کیا پوچھتے ہو کب سے، پانی بنا ہے جب سے۔ ہم بات کرتے ہیں فوک وزڈم کی بات کرتے ہیں، ہم ان شعراء کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا تعارف اس عمر کے اس حصے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت ہمیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ بابا فرید جو ہے وہ کون ہے، اس وقت ہمیں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ جو ہے وہ بٹ شاہ اور لطیف بٹائی کون ہے، اس وقت ہمیں ہیر وارث پتہ چل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارا ایک پورا حصہ گزر جاتا ہے اور ہمیں اس کا نہیں پتہ چل پاتا۔ اور یہ صرف ایک آپ کا ٹریجڈی نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ اس پوری جنریشن کی ٹریجڈی ہے۔ ہاں بالکل، نو ڈاؤٹ سر، یہ کیونکہ ہمیں ہماری جو اپنی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا ورثہ کہتے ہیں اس خاص اس میں، تو اس سے جان بوجھ کر دور رکھا گیا، اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کی گئی کہ بچہ اس طرف مائل ہی نہ ہو۔ تو اصل میں اسے کہتا ہوں کہ یہ دماغ کو چوری کرنے کا ایک نصاب، پلانڈ نصاب جو ہے ہمارے سکولوں میں پچھلے نصف صدی سے پڑھایا جا رہا ہے کم از کم، تو اس نصاب کو یا اس کیریکولم اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایز اے مہذب قوم کے طور پہ یا مہذب معاشرے کے طور پہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پہلے تو نصاب کی طرف توجہ دینی پڑے گی کہ ہم نصاب کی طرف توجہ دیں، ذہن سازی کی طرف توجہ دیں۔ لیکن چونکہ ہماری کالونیل ایجوکیشن ایک خاص سینس میں ہوتی ہے، وہ خاص طرح سے ایک فوٹو بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کو پڑھیں آپ، شیکسپیئر بڑا شاعر ہے، تو بابا فرید کو نہیں پڑھاتے یا اس کو نصاب میں شامل نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا تصوف کا سارا جو اپروچ ہے وہ اتنی ہے کہ بہشتی موری ٹپنی ہے، بابا فرید کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو بابا فرید کو نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بہشتی موری کو ہی ٹپ کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تصوف ہے، حالانکہ اس کا دور دور تک تصوف سے کوئی ولی واسطہ نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ تصوف آپ کی جو سیلف ریئلائزیشن ہے اور مطلب چیزوں کو پورا سمجھنے کی، تو اندر سے دل سے، تو وہ اس کو ہم تصوف کی سینس میں لیتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو بس ایک جس طرح کتابیں رٹائی گئی ہیں دوسری کتابیں، اسی طرح ہمیں تصوف کی من گھڑت کتابیں بھی رٹائی گئی ہیں کہ تصوف تو ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی معجزے دکھاتا ہے، یہ کوئی میریکلز کرتا ہے، یہ اڑ سکتا ہے، صوفی جو ہے نا جی دراؤں پہ بھاگ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اتنا کچھ فضول چیزیں تصوف کے ساتھ جوڑ دی گئی جس کا کوئی تصوف سے تعلق ہی نہیں۔ ایک تو بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جب ہم بات کرتے ہیں سوچ کی، ایک تھاٹ کی، اس کو پھر فوراً مذہب سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ہاں اب اس میں تصوف کے ساتھ بھی یہی حال ہوا ہے کہ جب ہم نے اس کو، یہی خیالات کی سب سے بڑی کمزوری بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ عقائد میں بدل جاتے ہیں، عقائد سے پھر جان نہیں چھوٹتی۔ خیالات تک تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی خیال آ رہا ہے، لیکن جب وہ خیال عقیدہ بن جاتا ہے اور بلیف بن جاتا ہے اور وہ ٹھک جاتا ہے، مطلب اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں، تو تب پرابلمز وہ واقعی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا تصوف سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تصوف کا زیادہ تر تعلق واسطہ آواز کی مسٹری سے ہے، ساؤنڈ کی جو مسٹریسزم کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی اس میں بھی سر کے ساتھ سرت، دونوں سر بھی ہو اور سرت بھی ہو، تو تب آپ کے جا کے آپ کو تصوف کے بارے میں کوئی حقیقی جانکاری ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہاں ادروائز تو ہم تصوف کو ویسے لیتے ہیں کہ بس کسی کو جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے تو وہ پھڑکنے لگ جاتا ہے، تو اس طرح کا۔ تو یہ جو بہروپی تماشا کر رہے ہیں مذہب کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں یہ تصوف پہ قبضہ کر گئے، مذہب کی آڑ میں یہ آپ کی شاعری پہ قبضہ کر گئے، مذہب کی آڑ میں انہوں نے تمام جو آپ کی قیمتی چیزیں تھیں وہ مذہب کے ماسک میں انہوں نے لپیٹ لی۔ مذہب کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، مذہب تو بہت خوبصورت چیز ہے، پھولوں کی طرح، ایک شاعری کی طرح ایک خوبصورت جگہ ہے، تو جس کی ہم سیر نہیں کرتے اس کو ہم عقیدہ بنا کے ٹھونک دیتے ہیں۔ تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے، اب پوری دنیا اب اس طرح نہیں رہی ہے۔ ہاں، دس از سو انفارچونیٹ کہ جو ہے ہم ادھر سے بھی تو وہ
وہ آپ نے پھولوں کی بات کی تو وہ پھول ہم چن سکتے ہیں. ہاں وہ جو ہم امن کی بات کرتے ہیں, پیس کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو جو ہے وہ چن سکتے ہیں, لیکن ہم نے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر دیا ہے, اور ایک پوری جو ہے نا ایک وہ فورس بن گئی ہے جو کہ اس کے پیچھے ہے, اور بالکل جو ہے اس میں جو ہے اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کس راہ کو لینا ہے, کس راستے پہ چلنا ہے, اور صراط مستقیم اس میں کون سا ہے. تو ایک تو یہ ہمارے بہت سارے مغالطے ہیں, بلکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ مغالطہ دار مغالطہ سوسائٹی ہے. اس کا نصاب بھی اور اس کی اپروچ بھی, اس کی تمام چیزیں جو ہے بہت ڈسٹربنگ ہیں. ایک انسان کو آزادانہ طور پہ سوچنے کے لیے وہ نہیں کرتی ہیں کہ ہم سپیس کو کم کرتے جا رہے ہیں. جو سپیس کم ہو رہی ہے تو اس میں وائلنس, آئی ایم نیس جو ہے, میرا ایگو اور یہ ساری چیزیں یہ شدت سے آگے ابھر کے آتی ہیں, کیونکہ ہارمنی تو ختم ہوتی جا رہی ہے, ختم ہوتی ہے, انکلوژن ختم ہوتی جا رہی ہے, ڈائیورسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اس کی وہی ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ وہی کام کر رہے ہیں کہ میوزک میں, اب شاعری میں, ان تمام چیزوں میں ہمیں دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تصوف کو بھی دوبارہ ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ تو اچھا انسان اور یہ جو اخلاقیات ہیں, اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. جو فنون لطیفہ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ سوسائٹی سے بھی مائنس ہو گیا اور یہ ان گھروں سے بھی جو ہے وہ مائنس ہو گیا. تو ہمارے ہاں بہت یہ پرابلم ہوا ہے. اور پھر دیکھیں نا ہم نے کہاں سے میراث شروع ہوا اور وہ مراثی ہو گیا. مراثی ہو گیا مطلب ہے ہمارا مائنڈ سیٹ جس طریقے سے گڑبڑ اس میں کی گئی ہے کہ ہم چیزوں کو سوچنے کیسے لگ گئے ہیں, کیسے سوچنا چاہیے یہ ایک کویسچن ہے نا. ہم کیسے سوچتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں. تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, اپنے نصاب کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, اپنی سیاست کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, سو کال جو جمہوریت مروج ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, جو ہمارے آپس کے رشتے ہیں, جو ایک سوشل فیبرکس ہے اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا ہے. تو ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے. ایکچولی ہم وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے اس کی. تو ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں کمیشن ہو, ٹھیک ہے نا, جس میں کوئی مافیا انوالو ہو, جس میں پیسہ ہو, جس میں روپیہ ہو. تو یہ سرمایہ کی یہ جو موریلٹی ڈیولپ کی گئی ہے اس مروجہ نصاب میں, تو وہ بہت اچھی نہیں کہنی چاہیے, غیر انسانی ہے. جب ہم اس کو دریا کو تباہ کر دیں گے, جب ہم اپنی پوری انوائرمنٹ کو جو ہے ہم تباہ کر دیں گے, تو یہ ہمیں ڈائریکٹ ہمیں ہی اس کا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس کا ہم ڈائریکٹ سفر کریں گے. تو پھر بھی ہمیں اس کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا, ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ اب چیزیں ہوتی ہیں نا, کوئی آپ کا ایک کوئی ویژن ہوتا ہے, چیزوں کو آپ تھنک کرتے ہیں, پھر ان کو کتابوں میں لکھتے ہیں, وہ کتابیں اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں. جب آپ کا لکھنے پڑھنے کا جو رواج ہے, لکھنے پڑھنے کا جو ماحول ہے, وہ اس طرح کا قدرت کو پسند کرنے والا ہے ہی نہیں. قدرت کی دشمنی پہ مبنی ہے نا. ایسا کیوں ہے ویسے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بھی انگریزوں نے ایک طریقہ کار چھوڑ گئے, اس کے بعد ہمیں اس طریقہ کار کو بدلنا چاہیے تھا نا. اس نے کہا کہ یہ کینال سسٹم ہے, مثال کے طور پہ لے لیتے, ڈیم ٹیکنالوجی ہے. تو ڈیم ٹیکنالوجی تو اس وقت کی بات ہے نا, اس وقت تو ان کا مسئلہ تھا. اب تو ڈیم ٹیکنالوجی, دنیا ساری ڈیم ٹیکنالوجی سے جان چھڑا رہی ہے, موو آن کر رہی ہے, اپنے ایگریکلچر سسٹم کو شفٹ کرو. کول کو دیکھ لیں, کول سے موو آن کر رہی ہے. ہاں جی, تو مطلب چیزیں جو ہے نا اور طریقے سے موو کرتی ہیں. اس میں اس جگہ کا پہلے اہمیت ہوتی ہے. لوکل از آلویز اینڈ ایوری ویئر فرسٹ. دیکھیں اس علم کو تو وہ ٹالرنس کریٹ کرنی چاہیے نا, وہ برداشت کریٹ کرنی چاہیے. اس میں وہ ایک چیز تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار کہ تصوف میں, بھائی چارے میں, یا بھائی چارے کی شاعری میں, یا انسان دوست کی شاعری میں بہت ساری گنجائش موجود ہے جو آپ کو اچھا انسان بننے میں مدد کر سکتی ہے. بلے شاہ کی, شاہ حسین کی عظیم الشان شاعری آپ کو اچھا انسان بننے میں مدد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے, اس کے سامنے وہ کلمہ حق کہہ سکتی ہے. آپ جب بلے شاہ صحیح کو پڑھیں گے, جب شاہ حسین صحیح کو پڑھیں گے, جب ان تمام پوئٹس کو پڑھیں گے, چیزوں کو پڑھیں گے, تو اس کو تو ہم نے نکال دیا ہے, اس کو دیس نکالا مل چکا ہے نصاب سے.
कि शेक्सपियर को पढ़ सकते हो, बाबा फरीद को नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये हो रहा है। तो अब जब तक हम अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते हैं, अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस ही नहीं करते हैं और उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करते हैं, तो फिर ये बहरूपिये बच जाते हैं और उनके कर्तव्य बच जाते हैं। लेकिन वो जो बहरूपिये हैं उनके भी तो देखें लाखों में followers हैं, लाखों करोड़ों लोगों के में जो है वो इसलिए कि वो हमने जो दिमाग फॉलोअर है, को जब हम हमने कहते हैं कि फॉलोअर है वो उस माइंडसेट को फॉलो करता है। दिमाग की तो एक मुसलसल एवोल्यूशन हो रही है ना। हमने उसको मौका ही नहीं दिया अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का, हमने कोई मौका ही फराहम नहीं किया। हम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आए ही नहीं। हमने क्वेश्चन सबसे पहले अपने थॉट को क्वेश्चन ही नहीं किया। क्वेश्चन नहीं किया कि भाई यार मैं ये जो एक चीज़ पे यकीन करता हूँ, इसकी कोई हिस्ट्री होगी, इसकी कोई तारीख होगी, इसके कोई तकाजे होंगे, इसकी कोई अखलाकियात होगी, इसका कोई मेथड होगा, इसका कोई तरीका तो होगा ना। उसकी तरफ हमने देखना ही गवारा नहीं। हमने जो सिंगल नैरेटिव है, जो एक सिंगल स्टोरी है, उसको उस पे बिलीव कर लिया, उसी पे बिलीव, और उसके मास्क के पीछे फिर हमने इसको एज ए कारोबार, एक बिजनेस के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लिया। ये तो यार सबसे सस्ता तरीका है, 4 फूके मारो और मतलब है, और 4-5 फुल तवीज़ लिखो और जान छुटी। और वो जो तसव्वुफ की हम बात करते हैं वो कहीं वो खो तो गया। उसका तो गुम हो गया ना, वो तो तसव्वुफ है ही नहीं। वो तो एक खानकाही बदामाली है मुसलसल। सही में ये पूछ रहा था कि जो आपका नाम है तो अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि मुझे भी शुरू में बहुत तकलीफ हुई मुझे। सही अशूल हर बंदा लाल। मुझे ये कहता था कि किराड़ है, पता नहीं कौन है वो तो, मगर मुझसे फिर वो पूछते थे कि आप हिंदू हैं? मैंने कहा यार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बुजुर्ग इतनी दाढ़ियों वाले हैं, दुनी तक दाढ़ियाँ हैं उनकी, मुसलमान हैं, मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है। अशू लाल तो मुझे माँ कहती थी बचपन में घर में, अशरफ से अशू, और लाल तो हर बच्चे को हमारी माँ लाल कहती है। लाल का मतलब होता है बेटा, बाल मतलब। वाह, बाल बेटा। तो फिर वो हर बंदे को मुझे, अब तो सबको पता चल गया कि ये असल किराड़ नहीं है, असल एक कूड़ा किराड़ है। वाह 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 वाह।